ارون اس وقت علی کے سامنے اس کے آفس میں بیٹھا تھا۔ تبھی علی بولا، مجھے اسی بات کا شک تھا، لیکن یہ سب اتنی جلدی ہوگا مجھے امید نہیں تھی۔ جو بھی ہے علی، مجھے ملک ارباز اور اس کے باپ کے خلاف کیس کروانا ہی ہے۔ ارون کے سرد لہجے پر علی کو بھی تشویش ہوئی تھی۔ لیکن ارون ہم یہ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ علی تم شاید بھول رہے ہو کہ ہمارے پاس وہ لڑکی ہے ثبوت کے طور پر، ارون نے حتمی انداز میں کہا۔ ارون وہ لڑکی جا چکی ہے، کل میں اس سے ملنے اس کے ہاسٹل گیا تھا کچھ مزید تفصیلات کے لیے، لیکن وہ وہاں سے اپنا سامان سمیٹ کر جا چکی تھی۔ علی کے انکشاف پر ارون نے اپنے لب بینچ لیے۔ سبکا نے مجھے ایسا کچھ نہیں بتایا، وہ کنپٹیاں مسل رہا تھا۔ یار ہو سکتا ہے کہ انہیں خود بھی معلوم نہ ہو، یا پھر اس سچویشن میں انہیں بتانا یاد ہی نہ رہا ہو۔ علی کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، چلو میں ابھی بات کرتا ہوں سبکا سے، لیکن اب میں خاموش ہرگز نہیں بیٹھوں گا۔ اب بات ہمارے گھر کی عزت پر آ چکی ہے، آج اس کی جان بھی جا سکتی تھی، کچھ بھی ہو سکتا تھا یار۔ اٹس اوکے ارون، ریلیکس، گارڈز کا انتظام کر لیا گیا ہے اور ایک پولیس آفیسر بغیر یونیفارم کے بھابھی کے گھر کے قریب ہی رہے گا، تم پریشان مت ہو۔ علی نے اسے تسلی دی جو کچھ سوچ رہا تھا۔ اور وہ گنڈے؟ ہاں وہ کرائے کے تھے یار، انہیں کچھ معلوم نہیں کہ ان سے یہ کام کس نے کروایا۔ انہیں کال موصول ہوئی تھی اور ساتھ میں پیسے مل گئے۔ یہ سب کس کے لیے کیا ہے وہ انہیں کچھ بھی نہیں معلوم۔ علی کی تفصیل پر وہ گہری سانس بھر کے کھڑا ہو گیا۔ اوکے علی، تھینک یو یار۔ اٹس اوکے میرے بھائی، تم شکریہ تو مت کہو۔ علی کھڑا ہو کر اس سے بغل گیر ہوا تو ارون مسکرا کر باہر نکل گیا۔ گاڑی گیٹ کے باہر کھڑی کر کے وہ گاڑی سے اترا۔ پہلے اسے خیال آیا کہ سبکا کو کال کر کے گیٹ کھولنے کا کہے، لیکن پھر گیٹ کو نوک کیا۔ حسب توقع کچھ منٹوں بعد محسن علی نے گیٹ کھولا۔ السلام علیکم انکل۔ ہاں وعلیکم السلام، اندر آؤ بیٹے، سب خیریت ہے نا؟ اسے یوں اپنے سامنے دیکھ کر وہ خوش کم اور حیران زیادہ تھے، بلکہ کچھ پریشان بھی تھے۔ سبکا سارے دن سے خاموش تھی اور اب ارون کی آمد سے انہیں کسی گڑبڑ کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ جی انکل سب خیریت ہے، کیا میں ویسے نہیں آ سکتا؟ ان کے ساتھ اندر کی طرف جاتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ ارے نہیں آ سکتے ہو تم، لیکن آتے نہیں نا اس لیے پوچھا تھا۔ ان کا لہجہ نہایت سادہ تھا۔ ارون نے دھیرے سے سر جھکا لیا۔ بیٹھو بیٹے، کیا لوگے تم؟ بلکہ میں سبکا کو کہتا ہوں کہ کھانا ہی لگائے، کھانے کا وقت ہے تو کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے تھے۔ وہ ایک باپ تھے، چاہے روایتی باپوں سے مختلف تھے، لیکن جہاں بات بیٹی کی آتی ہے، ہر باپ ایک جیسا ہو جاتا ہے، چاہے وہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی کا مالک ہو یا اسی کمپنی میں چوکیدار ہو۔ گھر آئے داماد کی آؤ بھگت میں اپنی استطاعت سے بڑھ کر پیش ہوتا ہے۔ شاید اسے نصیب سے ڈر لگتا ہے، بیٹی کے نصیب سے، جو چاہے غریب کی ہو یا امیر کی، کیونکہ نصیب تو نہیں لکھوا سکتی وہ اپنے باپ سے۔ انکل اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ مجھے بھوک نہیں۔ آپ بتائیں کیسے ہیں، اور سبکا کہاں ہے؟ ان کے چہرے پر پھیلی فکر کو دیکھ کر وہ صاف انکار کر گیا تھا۔ سب ٹھیک نہیں ارون، بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ان کے اٹل لہجے پر ارون ایک پل کے لیے کچھ بول نہ سکا۔ انکل ایسی کوئی بات، وہ کچھ کہنے لگا تھا کہ اس کی بات کو درمیان میں ہی کاٹ کے۔ ارون بیٹا مجھ سے جھوٹ مت بولو، میری بیٹی لاکھ مجھ سے چھپائے لیکن اس کی آنکھوں میں صاف پڑھ سکتا ہوں، اور آج سارا دن وہ مجھ سے آنکھیں چراتی رہی۔ اس کے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھتے وہ صاف صاف بولے تو ارون نے گہری سانس لی اور ان کے قریب جا بیٹھا۔ انکل بوتیک کو کسی نے آگ لگا دی ہے۔ اس کی بات سنتے ہی محسن علی کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ لہرایا تھا۔ دیکھیے انکل آپ پلیز پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کے ہاتھ کی پشت پر اس نے دھیرے سے ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ لیکن کیوں آگ لگائی کسی نے؟ ہماری تو کسی سے دشمنی نہیں۔ انہیں سمجھ نہ آئی کہ وہ کیسا ریئیکٹ کرے، بیٹی کے آنسو پہنچے یا اس کی جان کے خطرے کو محسوس کرتے ہوئے خود بھی روئیں۔ کسی ورکر کی وجہ سے آگ لگی ہے انکل۔ وہ انہیں ساری بات بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ ساری بات سمجھ چکے تھے۔ انکل یہ سب باتیں معنی نہیں رکھتی، معنی یہ رکھتا ہے کہ سبکا کو اس فیض سے کیسے نکالنا ہے۔ وہ اس وقت بہت پریشان ہے۔ چپ کا لمحہ طویل ہوتا رہا۔ اس طوالت کو توڑنے کا شاید دونوں کا ہی دل نہیں کر رہا تھا، یا پھر کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ تبھی وہ بولا، انکل میرے
ایک گارڈ کو ہائر کر دیا ہے، وہ کل سے ڈیوٹی پر آئے گا اور وہ 24 گھنٹے گھر کے باہر ہی رہے گا۔ کیا مطلب بیٹا؟ کیا سبکا کی جان کو بھی خطرہ ہے؟ اب کی بار وہ مزید پریشان ہو گئے تھے۔ نہیں انکل، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن ہمیں کوئی رسک بھی تو نہیں لینا چاہیے نا، سب کچھ انڈر کنٹرول ہے۔ اب سبکا میری عزت ہے اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا مجھے آتا ہے۔ انہوں نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا جہاں اپنے کہے لفظوں پر ثابت قدم رہنے کا یقین تھا۔ تبھی وہ مسکرائے اور کہا، مجھے بھروسہ ہے تم پر بیٹا، لیکن سبکا میری کل اثاثہ ہے۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں اس کا باپ ہوں، بلکہ یہ 100% سچ ہے کہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی قیمتی چیز نہیں۔ ارون نے پہلی بار ان کی آنکھوں میں نمی دیکھی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ انہیں تسلی دلاسے دے، لیکن وہ نہیں دے پایا، کیونکہ کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں جہاں لفظوں کے کوئی معنی نہیں رہتے۔ اس نے دل ہی دل میں عہد کیا کہ سبکا کی حفاظت اپنی جان سے بھی بڑھ کر کرے گا۔ ٹیرس کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس کی نظر بے ساختہ اندر کی جانب اٹھی اور پھر قدم رک گئے۔ وہ ٹیرس کی ریلنگ سے کمر ٹکائے، بازو ٹانگوں کے گرد باندھے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کی شال جو شاید کچھ دیر پہلے کندھوں پر ڈالی گئی تھی اب وہ ڈھلک چکی تھی۔ ارون کے قدم بھی بے ساختہ سبکا کی طرف بڑھے، لیکن وہ شاید کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ تبھی وہ چونکی بھی نہیں۔ وہ گہری سانس بھر کے اس سے کچھ قدم کے فاصلے پر اسی کی طرح ریلنگ سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ کافی مزے کی نہیں ہے کیا؟ اپنے اور اس کے درمیان پڑے کافی کے بھرے ہوئے کپ کو دیکھ کر وہ اس سے مخاطب ہوا تو سبکا نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، بے یقینی تھی، اور ہونی بھی تو چاہیے تھی۔ بے شک بہت مضبوط رشتہ تھا ان دونوں کا، لیکن آج تک دونوں کو ہوئی کبھی یہ محسوس نہیں ہوا تھا۔ اس لیے وہ آج حیران تھی، یوں اسے دوبارہ اپنے سامنے دیکھ کر۔ وہ سارا دن ہی حیران رہی تھی، اس کے رویے کو سوچ کر، اس کے اس سہارے کو سوچ کر، اس کے بازو کے گھیرے کو سوچ کر۔ کیا ہوا؟ کافی کو شاید تم نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ وہ یوں بولا جیسے کافی سے اہم کوئی بات ہی نہ ہو کرنے کی۔ تم کیسے آئے ہو اور کب آئے تم؟ سوال بلا شبہ بہت غیر متوقع تھا۔ میں تو ابھی کچھ دیر پہلے آیا ہوں، انکل کے ساتھ بیٹھا تھا، انہوں نے ہی بتایا کہ تم کمرے میں ہو۔ بابا کو بتا دیا تم نے سب کچھ؟ وہ پریشان ہو کر بولی۔ نہیں، سب کچھ نہیں بتایا، جتنا بتانا ضروری تھا صرف اتنا ہی بتایا ہے۔ اس کے بکھرے ہوئے بال ہوا کے باعث اڑ رہے تھے اور ان کی نظریں اس کے بالوں پر ہی تھی۔ بابا پریشان ہو گئے ہوں گے اپنا؟ سبکا کے چہرے پر تاریک سائے لہرائے۔ وہ پریشانی سے بولی تو اس نے کہا، وہ پہلے سے ہی پریشان تھے سبکا، کچھ سارا دن تمہیں دیکھ کر اور اب مجھے دیکھ کر۔ سبکا کو اس کی بات سمجھنے میں وقت نہیں لگا تھا۔ ہاں تو ظاہر ہے، پہلے تم کبھی یوں آئے بھی تو نہیں، میں تو خود حیران ہوں۔ سبکا نے دل میں کہا، کیونکہ منہ پر کہنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ایسا تعلق تھا نہیں ان کا کہ وہ گلے شکوے کرتے۔ سب ٹھیک ہے نا؟ اور ان کی مسلسل خاموشی سے تنگ آ کر بالآخر وہ پوچھ بیٹھی تو اس نے کہا، ہاں ٹھیک تو ہے۔ وہ پولیس انسپیکٹر معطل ہو چکا ہے اور معاملہ میڈیا تک پہنچنے سے بچ گیا۔ ہاں البتہ وہاں کسی نے شاید ویڈیو بنا کر ویب سائٹ پر ڈال دی ہے۔ بات ہوئی ہے کسی سے ویڈیو ریموو کروا دی جائے گی، لیکن کیا تم جانتی ہو یہ سب کیوں ہوا؟ اس کے چہرے کو بہت غور سے دیکھتے ہوئے ارون نے سوال کیا تو وہ بولی، نہیں، بلکہ میں تو حیران ہوں کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ میری شاپ تک چلا دی۔ پہلے تم بتاؤ کہ یہ نوریا کون ہے؟ سوال پوچھنے والے کو جواب اس کی اڑتی رنگت میں ہی مل گیا تھا۔ او میرے خدا، تو کیا یہ سب اس وجہ سے؟ سر کو دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر گرائے وہ شاکڈ ہو چکی تھی۔ ہاں، نوریا کو دیکھ لیا تھا کسی نے بوتیک میں۔ ملک ارباز کا ایک آدمی جم کا ممبر ہے، اس نے نوریا کو بوتیک سے نکلتے دیکھ لیا اور پھر باقی کی معلومات نکلوانا اس کے لیے مشکل نہیں تھا کہ نوریا کو تم پروٹیکٹ کر رہی ہو، اور وہ کیس بھی تم نے ہی کروایا ہے، اور سب سے برا یہ ہوا کہ وہ بندہ اب فرار ہو چکا ہے۔ اور شاید نوریا کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا، تبھی وہ بنا بتائے کہیں چلی گئی۔ کل رات کو اس کا میسج آیا تھا کہ وہ کچھ دن بعد آئے گی۔ وہ ٹھیک ہے کیا؟ ارون نے حیرت سے سبکا کی شکل دیکھی۔ کیا تمہیں ابھی بھی اس کی خیریت کی پڑی ہے؟ جانتی بھی ہو کہ وہ کیسے لوگ ہیں اور تم اپنے ساتھ کتنا بڑا بلنڈر کر چکی ہو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ غصے سے بولا تھا۔
میرے ساتھ تو سب ہے نا، لیکن اس کے ساتھ تو کوئی نہیں. اسے تو اس کے گھر والوں نے بھی نکال دیا. وہ کہاں گئی ہوگی؟ اللہ، میں کہاں ڈھونڈوں گی اسے اب؟ سبکا نے پریشانی کے عالم میں اپنے ہونٹ چبائے. ارون گہری سانس بھر کے کھڑا ہو گیا اور ریلنگ سے ہاتھ ٹکائے آسمان کو تکنے لگا. وہ ٹھیک ہوگی کیونکہ وہ ملک ارباز تک نہیں پہنچی اور اس کیس کو میرا دوست ہینڈل کر رہا ہے. ہم پوری کوشش کریں گے کہ اسے کچھ نہ ہو، اور فی الحال تم اس معاملے سے دور رہو. یہ سب اب میں اپنے طریقے سے ہینڈل کر لوں گا. اس کے لہجے میں کیا تھا سبکا سمجھ نہ پائی، لیکن بےتابی سے اٹھ کھڑی ہوئی. میں کیوں دور رہوں اس سے؟ میں نے اپنے ذمہ لیا تھا یہ، اور نتیجہ تم دیکھ اور بھگت بھی رہی ہو. ارون نے مڑ کے اپنے پیچھے کھڑی سبکا کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ سب تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے. سبکا نے سارا الزام اس پر ڈالا. واٹ؟ میری غلطی؟ ہاں تو اور کیا. میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ مت بناؤ جم یہاں، لیکن ایک نہیں سنی تم نے. اب دیکھ لیا نا نتیجہ. وہ آنسو بہاتی بولتی جا رہی تھی بنا دیکھے کہ ارون کی آنکھیں حیرت کی ذاتی سے کھل گئی تھی. مجھے معلوم تھا کہ تم عقل کے معیار پر سب سے آخری درجے پہ ہو، لیکن آج اس بات کا یقین بھی ہو گیا. کچھ لمحوں بعد وہ بولنے کے قابل ہوا، اور جو بولا تو سبکا کے ہوش اڑا گیا. کیا کہا؟ میں؟ شٹ اپ. مجھے اب تمہاری کوئی بات نہیں سنی، اور بغیر پرمیشن اور گارڈ کے تم گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. اور نوریہ سے رابطہ کم سے کم کرنا، اور کرو بھی تو کیس کے متعلق ڈسکس کرنے سے پرہیز کرنا، ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی. ارون نے غصے میں اپنی بات مکمل کی تو سبکا نے ناراضگی سے اس کا چہرہ دیکھا. میں کیوں مانوں تمہاری بات؟ یہ بلا وجہ کی ضد تھی، پر نہ جانے ارون کے سامنے سے کیا ہو جاتا تھا. کیا تم نے انکل کی حالت نہیں دیکھی؟ اگر تم نے دیکھی ہوتی نا تو تم کبھی بھی یہ نہ کہتی. ارون نے اسے شرمندہ کرنا چاہا تو وہ سچ میں شرمندہ ہوئی. اسے کچھ ہوگا تو نہیں نا؟ ارون کے موڑنے پر اس نے پھر وہی سوال کیا تو اس نے کہا، کیا تمہیں یقین ہے مجھ پر؟ نہیں، بالکل نہیں. ریلی یہی تو میں چاہتا ہوں کہ مجھ پر یقین بالکل مت کرنا، اور اگر جن سب باتوں سے میں نے منع کیا ہے وہ سب کی تم نے، تو پھر جو میں کروں گا وہ آج سے کچھ زیادہ ہی ہوگا. اس کی آنکھوں میں دیکھتا وہ بولتا گیا. سبکا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ اٹھی تھی. آج جو ہوا وہ کم تو نہیں تھا، بس زندہ جلنے کی کسر رہ گئی. وہ تم پوری کر دیتے، مجھے وہی آگ میں جھونک دیتے. پلکوں پہ آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے تکلیف سے بول رہی تھی، لیکن ارون کی نظریں اس کے ہاتھ کی پشت پر تھی جہاں جلے ہوئے کا نشان تھا، جو اتنا واضح نہیں تھا لیکن غور سے دیکھنے پر پتا چلتا تھا کہ آگ نے اس حصے کو شاید چھوا ہے. اس نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا. یہ کیا ہوا تمہیں؟ یہ تمہاری خواہش پوری ہونے لگی تھی. اگر میں 2 قدم دور نہ ہوتی تو شاید اس وقت میری قبر پر تم فاتحہ پڑھ رہے ہوتے. اس کی ڈھیلی ہوتی گرفت سے اپنا ہاتھ کھینچ کر وہ سرد لہجے میں بولی تھی. تمہیں مجھ پر یقین کرنا چاہیے سبکا، کیونکہ میں تمہیں کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ارون نے دھیرے سے اسے اپنے بازو کے گھیرے میں لیا تھا. بے شک ان بازو نے آج اسے بہت سہارا دیا تھا، لیکن اس وقت صرف ان بازو کا گھیرا ایک گھنی چھاؤ لگا تھا. لیکن اب یہ قربت اسے منجمد کر گئی. وہ اتنی غافل تھی کہ ایک بار پھر اسے پیچھے نہ کر سکی. سنو، کچھ لگا لینا اس پر. اس کی سرخ ہوتی رنگت اور جھکی پلکوں کو گہری نظر سے دیکھتے ہوئے وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا، لیکن سبکا کو کتنے ہی پل یوں لگتا رہا جیسے وہ اب بھی یہی ہو، اس کے قریب، بہت قریب. اس کے کلون کی خوشبو ابھی بھی وہی تھی. محبت تو نہیں تھی. یہ تو پھر کیا تھا؟ احساس، ذمہ داری، یا پھر کچھ اور؟ ارون کے جانے کے بعد وہ لاؤنج میں آئی. بابا سامنے ہی صوفے پر بیٹھے تھے. ٹی وی پر کوئی ڈاکیومنٹری لگی تھی، لیکن ان کا دھیان ہاتھ میں پکڑے موبائل پر تھا، اور اتنا گہرا تھا کہ جب اس نے ریموٹ سے ٹی وی آف کیا تب بھی وہ نہیں چونکے. آہستہ سے ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی، لیکن وہ ابھی تک موبائل پر کچھ دیکھ رہے تھے. کچھ متجسس ہو کر وہ تھوڑے آگے ہوئی اور موبائل اسکرین کو دیکھا، اور پھر پریشان ہو کر بابا کا چہرہ دیکھا. بابا. نرمی سے ان کے ہاتھ سے موبائل لے کر ویڈیو بند کی اور موبائل سائڈ پر رکھا. ان کے قریب ہو کر سر ان کے کندھے پر رکھا جو اب خاموش بیٹھے تھے. میں بہت خوش ہوں آج. 2 منٹ بعد وہ بولے تھے، اور اس جملے نے سبکا کے حواس مختل کیے. ان کے کندھے سے سر اٹھاتے اس نے حیرت سے انہیں دیکھا. جھوٹ نہیں بول رہا میں، اور نہ ہی صدمے سے میرا دماغ الٹ چکا ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں بیٹا.
خفگی سے کہتے انہوں نے اس کا سر دوبارہ اپنے کندھے سے لگایا. وہ ابھی بھی حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی. پتہ ہے سبکا، جب تم چھوٹی سی تھی نا، تب ہی کبھی تمہیں کوئی کچھ کہتا تو سب سے چھپ کر، حتیٰ کہ اپنی ماں سے بھی چھپ کے تم وہ بات صرف مجھے بتاتی تھی. اور آج جب ارون نے مجھے یہ سب بتایا تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اب کوئی ہے جس کے حوالے تمہیں کر کے میں سکون سے مر سکوں گا. اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر وہ بہت سکون سے بول رہے تھے. جو کچھ ویڈیو میں تھا ارون انہیں اس کا آدھا بھی بتا کر نہیں گیا تھا. ان کی بیٹی پریشان رہی تھی لیکن اکیلی نہیں رہی تھی. بس ایک یہی چیز ان کے سکون کا باعث تھی. وہ ایک جھٹکے سے ان سے دور ہوئی. ارون نے منع کیا تھا کہ آپ پریشان ہوں گے. میرے لیے آپ سے بڑھ کر نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. غصے سے بولتی وہ ساتھ ساتھ روتی بھی جا رہی تھی. میرے سے بڑھ کر کوئی ہو بھی نہیں سکتا. ہاں لیکن میرے جتنا تو. وہ شرار سے بات ادھوری چھوڑ گئے تھے اور سبکا کے چہرے کے زاویے مزید بگڑے. بابا ایسا کچھ نہیں نا. اور اب اگر مرنے بنانے کی باتیں کی آپ نے تو آپ کو لے کر چھت سے کود جاؤں گی. میں بتا رہی ہوں. اپنی آستین سے ناک پہنچتے وہ تیز تیز بولی تو بابا نے اس کی حرکت پر برا سا منہ بنایا. تمہارا تو پتہ نہیں لیکن میرے علاوہ تمہیں کوئی برداشت نہیں کر سکتا سبکا. ٹیبل پر پڑا ٹشو باکس اٹھا کر اس سے پکڑایا. ان کی شکل دیکھ کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی. بابا آئی لو یو سو مچ. پیار سے کہتے ہوئے دونوں بازو بڑھا کر ان کی طرف بڑھی. جب وہ مصنوعی خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے فوراً اٹھ کھڑے ہوئے. نہیں، پہلے تم اپنی حالت درست کرو اپنی، پھر گلے لگنا میرے. کھانا لگا رہا ہوں، جلدی آ جاؤ چینج کر کے. اس کی خفا سی صورت دیکھ کر ہنسی روکتے وہ کچن کی طرف چلے گئے اور سبکا کمر کی طرف جاتے ہوئے مسکراتے ہوئے اپنی زندگی میں شامل ان دونوں مردوں پر اب فخر کر رہی تھی. آج اسے اپنے دوسرے محرم پر بھی فخر ہوا تھا. 3 دن ہو گئے تھے. ارون نہ تو خود آیا اور نہ ہی رابطہ کرنے کی کوشش کی. البتہ اس کا بھیجا گیا گارڈ فل ٹائم ڈیوٹی پر تھا. کرنے کو کچھ تھا نہیں سوائے لاتعداد سوچوں کے جو کسی بلا کی طرح دماغ پر قابض ہو کر کچھ بھی کرنے کی صلاحیت کو ختم کرنے کی حد تک کم کر رہی تھی. اور ہر سوچ میں ایک ہی شخص کی موجودگی لازم ہو گئی تھی. تبھی اکتا کر اس نے ارون کو خود فون کرنے کا سوچا اور پھر اس پر یہ ہولناک انکشاف ہوا کہ اس کے پاس تو ارون کا نمبر ہی نہیں. یہ مسئلہ تو اس نے بابا کے موبائل سے نمبر لے کر حل کر لیا تھا کیونکہ یہ مسئلہ بڑا نہیں تھا. بات بڑی تھی کہ بیوی کے پاس شوہر کا نمبر نہیں. تیسری بیل پر جب وہ کال بند کرنے کا سوچ رہی تھی فون پک کر لیا گیا. ہیلو، السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام، خیریت ہے؟ یہ حرفی سوال پوچھا گیا تھا. یہ تمانچہ مارا گیا تھا. اس کی سمجھ میں بالکل نہ آیا. کیوں، کیا میں بنا خیریت کے فون نہیں کر سکتی؟ سبکا نے بھی تیکھے پن میں اس سے سوال پوچھا. ہاں تم کر سکتی ہو لیکن کرتی نہیں ہونا اس لیے پوچھا. ٹھنڈے ٹھار لہجے میں ایک بار پھر اسے آگ لگائی گئی تھی. ہاں میں نے اس لیے فون کیا تھا کہ کچھ پتا چلا نوریہ کا؟ جو نمبر اور فون میں نے اسے دیا تھا وہ تو بند جا رہا ہے. نہیں، ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا. اس کی تلاش جاری ہے. وہ ریڈ لائٹ ایریا نہیں پہنچی اور نہ ہی اپنے گھر واپس گئی ہے. اس کی اطلاع پر سبکا کو دکھ ہوا تھا. اب کیا ہوگا؟ پتہ نہیں. وہ اب کیا ہوگا کا مسئلہ لے کر ہمیشہ ارون کے پاس کیوں جاتی تھی؟ مسئلہ پراپرٹی کا ہوتا، کنسٹرکشن کا، یا پھر اب یہ تازہ ترین صورتحال جاننے کا. انجانے میں ارون نے ہی حل کی تھی. یہ تمہارے سوچنے کا کام نہیں. تم پریشان مت ہو، مل جائے گی وہ. اتنا تو ہمیں یقین ہے کہ وہ ان لوگوں کے ہاتھ نہیں لگی. ارون کی بات سے اسے تسلی ہوئی تھی. کیا تم مصروف ہو ابھی؟ وہ دوسری طرف کسی کو ہدایات دے رہا تھا کسی میٹنگ کے متعلق. تبھی اس نے پوچھا. نہیں، تم بولو. ارون کا جواب فوراً آیا لیکن سبکا پوچھ بھی نہ سکی کہ اب مزید کس کے بارے میں بات کروں. کیا انکل اور آنٹی ٹھیک ہیں؟ اور ازمیر؟ وہ محض ٹائم پاس کر رہی تھی. وہ اس سے بات کرتے رہنا چاہتی تھی. دیکھو سبکا، میرے سب گھر والے کے پاس اپنا اپنا ذاتی سیل فون موجود ہے. تم وہ بات کیوں نہیں کرتی جس کے لیے کال کی ہے؟ ارون نے بڑی مشکل سے خود کو کچھ سخت بات کہنے سے باز رکھا تھا. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ تم ٹھیک ہو. میرا مطلب ہے کہ میری وجہ سے ان لوگوں نے تمہیں پریشان تو نہیں کیا نا؟ سبکا کو ڈر ہوا تھا کہ کہیں دھڑکتے دل کی آواز ارون کے کانوں تک نہ پہنچ جائے. اچھا، تو کیا یہ صرف پوچھنا تھا تم نے؟ سبکا کو لگا جیسے ارون نے اس کا مذاق اڑایا ہو. ہاں، میں نے یہی پوچھنا تھا. دیکھو، کوئی مجھے میری وجہ سے کچھ کہے یا تمہاری وجہ سے،
کہے بات تو ایک ہی ہے، تمہیں اس چیز کو لے کر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک بہت پیاری مسکراہٹ تھی جسے اگر ارون دیکھ لیتا تو شاید پچھلی تمام باتیں بھول جاتا، لیکن وہ باتیں محض باتیں نہیں تھی، وہ ماضی تھا ان کا جسے وہ چاہ کر بھی فراموش نہیں کر سکتے تھے۔ یہ سوچ آتے ہی سبکا کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑنے لگا۔ ارون کچھ کہہ رہا تھا۔ ہمارے درمیان موجود رشتے میں میری مرضی نہیں تھی، لیکن میں فلمی ہیرو کی طرح اس رشتے سے انکار نہیں کر سکتا جو انچاہا ہونے کے باوجود بھی قائم ہو چکا ہے۔ اس کا لہجہ سرد نہیں تھا، اس کی باتیں سرد اور ٹھنڈی تھی۔ ہاں میں جانتی ہوں، یقیناً آپ ابھی مصروف ہوں گے، اس لیے اللہ حافظ۔ اس کی مری مری سی آواز نکلی۔ آپ سے تم اور تم سے پھر آپ، بدلتے موسموں جیسی تھی یہ لڑکی۔ ارون بس سوچ کر رہ گیا اور سبکا نے آنسو پر بڑی مشکل سے قابو پایا تھا جو آج کل بہنے کو ہر وقت تیار رہتے تھے۔ دارالامان، امان کی جگہ، امان کا گھر۔ بابا نے اپنے کسی دوست سے بات کر کے اسے یہاں ٹریننگ ٹیچر لگوایا تھا۔ 40 سال کی عورت جو وہاں کی ایڈمن تھی بہت خوش اخلاقی سے پیش آئی تھی اس کے ساتھ۔ یہ جگہ امان والا گھر تھی، لیکن یہاں امان نہیں تھا، سکون بھی نہیں تھا، صرف وحشت تھی، زندہ لاشیں تھی۔ وہ صرف ایک نوریا سے ملی تھی اور یہاں تو کتنی ساری نوریا تھی۔ کوئی کسی کو ناجائز اولاد کوکھ میں لیے بیٹھی نوریا، کوئی آدھے جلے چہرے والی نوریا، کسی نوریا کو اس کے شوہر نے بیٹا نہ ہونے کی وجہ سے طلاق دے دی تھی، کسی کو اس کی ساس نے گھر سے نکلوا دیا، اور بھائی بھابھی کے پاس اس نوریا کے لیے جگہ نہیں تھی۔ اس نے پہلی بار زندہ لاشیں دیکھی تھی، وہ جو اپنے مسئلوں کو روتی رہتی تھی۔ بابا نے اسے دنیا کے مسئلوں میں الجھا دیا تھا اور وہ الجھ گئی تھی بہت بری طرح سے۔ وہاں کوئی عورت اسے روتی نظر نہ آتی، کئی کم سے لڑکیاں بھی تھیں جنہیں اجتماعی زیادتی کا شکار بنایا گیا تھا۔ ان کے چہرے اتنے معصوم تھے کہ سبکا کو رات سونے نہ دیتے۔ وہ ایک گرداب میں پھنس چکی تھی، اسے اپنے با نصیب ہونے کا احساس پہلی بار ہوا، اس پر پہلی بار ہی اپنی خوش بختی واضح ہوئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی یہ خوش بختی اس سے وہ کروانے لگی تھی جو ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ وہ کام چنے ہوئے لوگ کرتے ہیں، اور وہ چن لی گئی تھی، اور اس کے ساتھ کوئی اور بھی چن لیا گیا تھا۔ مسز رخسار، آپ کے بیٹے کے بارے میں بہت سی افواہیں پھیلی ہیں سوشل سرکل میں کہ اس کا نکاح اس کی مرضی سے نہیں ہوا۔ وومن سوسائٹی کی ٹی پارٹی میں یہ سوال مسز جسوال کی طرف سے ہوا جو ایک میرج بیورو چلا رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں مسز جسوال، ہی از سو ہیپی ود ہز وائف۔ رخسار سے یہ بات اکثر اوقات ہی پوچھی جانے لگی تھی، اس لیے اب انہیں اس جھوٹ کو سب کو بتانے میں دقت پیش نہیں آتی تھی۔ اوہ اچھا، لیکن میں نے تو یہی سنا تھا۔ خیر، آپ کی بہو تو بہت پیاری ہے، لیکن آپ کے سوشل سرکل میں موو نہیں کر سکے گی۔ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو لڑکیوں کا بتا سکتی ہوں جو… ان کی بات پر رخسار کو ٹھیک ٹھاک غصہ آیا۔ ارون اور سبکا پر بھی غصہ آیا کہ جن کی حرکتوں کے چرچے پھیلنے لگے تھے۔ نو تھینک یو سو مچ مسز جسوال، لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اینڈ ناؤ پلیز ایکسکیوز می۔ وہ بمشکل اپنی جان چھڑا کر وہاں سے آ تو گئی، لیکن پریشانی بڑھ گئی تھی ان کی، اور ان کا غصہ بھی۔ اتوار کا دن تھا آج، کتنی ہی دیر بعد کے لیے بغیر کسی مصروفیت کے آیا تھا، اور اس دن سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے دونوں بھائی اس وقت سوئمنگ کر رہے تھے۔ بھائی پتہ ہے آپ کو، آپ سوئمنگ میں مجھ سے کبھی جیت نہیں سکتے۔ ازمیر نے دوسری بار ارون کو ہرایا اور پھر فخر سے کہا، اگر میں تمہاری طرح روز سوئمنگ کر کے ہارتا تو اس بات پر ضرور دکھی ہوتا یا شرمندگی محسوس کرتا۔ سوئمنگ کاؤچ پر وہ گرنے کے انداز میں لیٹا اور پائن ایپل جوس کا ٹن اٹھا کر سپ لیا۔ بھائی شرمندہ ہونے والی تو آپ چیز ہی نہیں نا۔ ازمیر کے جل کر کہنے پر وہ کھل کر ہنسا اور دوسرا ٹن اسے کیچ کروایا۔ پورٹیکو میں رکتی گاڑی میں دونوں بھائیوں نے مڑ کر دیکھا۔ رخسار گاڑی سے اترتی انہیں ایک نظر دیکھ کر سیدھی اندر بڑھ گئی۔ ان کو غصے میں دیکھ کر ارون حیرانی سے کھڑا ہو گیا۔ یہ ماما کو کیا ہو گیا؟ آئی ڈونٹ نو بھائی، میں نے سچ میں کچھ نہیں کیا، آئی سویئر۔ ازمیر نے فوراً دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا۔ ارون نے اسے گھورا اور اپنی شرٹ پہن کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ازمیر بھی اس کے پیچھے ہی گیا تھا۔ رخسار اس وقت لاؤنج میں بیٹھی تھی اور ان کے چہرے پر سے یہ اندازہ لگانا قطعی مشکل نہیں تھا کہ وہ شدید غصے میں ہے۔ ایسا غصہ انہیں سال میں ایک ہی بار آتا تھا، لیکن سب ہی اس سالانہ غصے سے اچھا خاصا ڈرتے تھے۔ ہائے موم۔ ازمیر ارون سے پہلی رخسار کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا۔ پیچھے ہو کر بیٹھو تم، اور حلیت درست کرو اپنا، بلکہ جو دل میں آتا ہے کرو، یہاں جس کی جو مرضی ہوتی ہے وہی کرتا ہے۔ جاؤ تم بھی جو مرضی کرو۔ ان کے ڈانٹنے پر ازمیر آنکھیں پھاڑے سارا نزلہ خود پر گرتا دیکھ رہا تھا۔
وہ تیزی میں بغیر شرٹ کے ہی آ گیا تھا اور اتنی زیادہ جھاڑ بھی کھا چکا تھا۔ موم خیریت ہے؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ ارون ازمیر کی شکل دیکھ کر بمشکل ہنسی روکتا رخسار کی دوسری طرف بیٹھ گیا اور دھیرے سے ان کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، کچھ نہیں ہوا مجھے، ساری دنیا کے سوالوں کے جواب مجھے ہی دینے ہیں، تم بس مجھے یہ بتا دو کہ تمہیں سبکا سے شادی کرنی ہے کہ نہیں، ورنہ کوئی فیصلہ کرو، کیونکہ میں تو تنگ آ چکی ہوں لوگوں کے سوالوں کے جواب دے دے کر۔ ارون چپ چاپ رخسار کی ساری باتیں سنتا رہا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اب پھر اس کے اور سبکا کے ریلیشن کو لے کر کوئی بات ہوئی ہوگی، اور لوگوں کو تو ویسے ہی دراڑوں میں سے رستے نکالنے کا شوق ہوتا ہے۔ ماما، بھائی کا سارا غصہ آپ نے مجھ پر نکال دیا۔ ازمیر ناراضی کے طور پر ان کے پاس سے اٹھ کر دوسرے صوفے پر جا بیٹھا۔ کیا پھر کسی نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ ارون نے گہری سانس لے کر پوچھا۔ مسز جسوال رشتے دکھا رہی ہیں تمہارے، کہو تو ہاں کر دوں یا اپنی پسند سے کرنے کا ارادہ ہے؟ رخسار کے تیکھے انداز پر ازمیر اپنی جگہ سے اچھلا تھا۔ اچھا بھائی کے رشتے آ رہے، ابھی سبکا بھابھی کو بتاتا ہوں۔ وہ فوراً تخریب کاری کرنے چل پڑا، جبکہ رخسار نے اسے دوبارہ ڈانٹا۔ یہاں بیٹھ جاؤ اور ہلنا نہیں اپنی جگہ سے اب تم۔ ان کی آنکھیں دکھانے پر وہ منہ بسور کے وہیں دوبارہ بیٹھ گیا تھا۔ ماما، لوگوں کا کام ہوتا ہے باتیں کرنا، آپ کب سے لوگوں کی فکر کرنے لگی؟ اور جہاں تک بات ہے کسی فیصلے کی، تو جب میں نے نکاح کے لیے حامی بھری تھی، بے شک میں خوش نہیں تھا، لیکن اس رشتے کو ختم کرنے کی سوچ میرے ذہن میں کبھی نہیں تھی۔ مجھے اس تعلق کو نبھانا ہے ہمیشہ۔ مجھے سبکا سے نفرت نہیں تھی، صرف وقتی غصہ تھا جو اب ختم ہو گیا ہے نا۔ وہ جو بہت نرمی سے سمجھا رہا تھا ایک دم پلٹا۔ پاپا لبوں پر مسکراہٹ لیے یہیں آ رہے تھے۔ جی پاپا، بالکل یہی بات ہے، ارون نے ہنس کر کہتے ہوئے رخسار کو دیکھا، جن کے چہرے کے تاثرات میں کچھ نرمی آئی تھی۔ میں جانتا تھا، لیکن تمہاری ماما ذرا سیدھی سی ہے نا، اس لیے انہیں بیٹا حد سے زیادہ مظلوم نظر آ رہا ہے۔ رخسار نے ناراض نظروں سے انہیں دیکھا اور پھر مسکرا دی۔ شکر ہے کہ آپ بھی تو مسکرائیں، بازو ان کے گرد پھیلا کر وہ بولا تھا۔ اب میں جاؤں، مجھے بھابھی کو بتانا ہے سب کچھ۔ ازمیر رخسار اور ارون کا یہ پیار دیکھ کر شدید جیلس ہو رہا تھا، اس لیے نروٹھے پن میں بولا، یار پاپا پلیز اسے روک لیں، پہلے ہی پتہ نہیں کون سی گرل فرینڈ کا بتا رکھا ہے اسے، وہ بات بات میں اس گرل فرینڈ کے تانے دیتی رہتی ہے مجھے، فساد کی جڑ کہیں کا یہ۔ ارون ازمیر کو گھورتا ہوا بولا تھا، خبردار جو میرے اتنے ہینڈسم بیٹے کو فساد کی جڑ کہا تو، ادھر آؤ ازمیر میری جان۔ رخسار کی بات پر ازمیر کا چہرہ کھل اٹھا تھا، گردن اکھڑا کے وہ رخسار کے پاس آیا اور ان کے گلے سے لگ گیا۔ ماما، آپ زیادہ پیار کس سے کرتی ہیں، مجھ سے یا بھائی سے؟ آف کورس تم سے میری جان۔ رخسار کے جواب پر اس نے تیکھی نظروں سے ارون کو دیکھا جو اسے ہنستے ہوئے گھور رہا تھا۔ دیکھ لیں بھائی، سب مجھ سے پیار کرتے ہیں، اور آپا کو تو سب کچھ میں ضرور بتاؤں گا۔ رخسار کے ساتھ بیٹھتے ہوئے شرارت سے آنکھیں گھما کر بولا تھا، خبردار جو تم نے مزید کوئی غلط بات کی تو۔ صحیح کہتا ہے ارون، تمہیں فساد کی جڑ۔ رخسار نے اس کا کان پکڑ کر کہا، اور وہ کان چھڑواتے ہوئے مسلسل کہہ رہا تھا، اچھا چھوڑے نا، نہیں بتاؤں گا۔ اس کی حرکت پر عبد الرحمن اور ارون نے بھی بلند کہکہ لگایا تھا۔ آج دارالامان میں اس کا 7واں دن تھا۔ اسے لڑکی کو چھوٹے موٹے ہینڈی کرافٹس سکھانے تھے، جنہیں بعد میں بیچ دیا جاتا تھا۔ وہاں پر ہر عمر کی عورتیں تھیں، سب کے چہرے مختلف تھے، سب کی کہانیاں بھی مختلف تھی، لیکن ایک بات جو سب میں مشترک تھی وہ تھی مسکراہٹ، جو اس نے ابھی تک کسی کے چہرے پر نہیں دیکھی تھی۔ صبح سے رات تک مختلف عورتوں کو ان کی عمر کے لحاظ سے کاموں میں ملوث کر دیا جاتا، پھر کوئی تفریق نہ رہتی کہ وہ انسان ہے یا جانور، مطلب ہوتا تو صرف اس کام سے جو ان کے سپرد کیا گیا ہوتا۔ وہ عورت جس نے پہلے دن سبکا سے بہت اچھے سے بات کی تھی، یوں جیسے اس سے زیادہ اخلاق میں اچھی کوئی نہیں، اب تک کتنی ہی لڑکیوں کو بے طرح سے وہ جھڑک چکی تھی۔ اس کی آواز اتنی اونچی تھی کہ ایک بار تو سبکا بھی دہل کر رہے گی۔ اس کے پاس 30 سال کی عمر تک کی لڑکیاں تھیں، جن میں سے زیادہ تر قابل تھی اور اس کی سمجھائی بات کو بہت اچھے سے سمجھ رہی تھی۔ یہ کریونز ہے، اسے اچھے سے پگھلاؤ، پر بہت دھیان سے، اور ہر رنگ کو الگ الگ پگھلانا۔ وہ کسی لڑکی کو سمجھا رہی تھی جب باہر سے بلند ہوتی آواز پر اس کی پیشانی شکن آلود ہوئی۔ لگتا ہے اب کی بار نوریا کی شامت آ گئی ہے، بیچاری صبح سے 3 بار صفائی کر چکی ہے، لیکن پتہ نہیں کیا بیر ہے اس عورت کو، اسے جان ہی نہیں چھوڑتی اس کی پیشانی پر پڑے
ناگواری کے جال کو دیکھتے اس لڑکی نے سبکا کو تفصیل بتانی شروع کی، لیکن نوریا کے نام پر اس کے حواس چوکنا ہوئے۔ نوریا؟ جی نوریا، ابھی کچھ دن پہلے ہی آئی ہے، پیاری ہے، جبھی اوپر والوں کو تحفتاً بھجوانا چاہ رہی ہے ایڈمن، لیکن وہ ہے کہ مان کے نہیں دے رہی۔ وہ لڑکی کچھ کہتے کہتے رک گئی، جیسے یہ سب اسے نہیں کہنا چاہیے تھا، اور اگلے ہی پل وہ وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ سبکا کی حالت ایسی تھی جیسے کسی نے خون نچوڑ لیا ہو۔ وہ اپنا بیگ پکڑ کر باہر نکلی، جب صحن کے بیچوں بیچ کھڑی اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ یقیناً نہیں بلکہ حقیقت میں نوریا ہی تھی، جسے وہ کتنی دیر سے ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ اس بھیڑ کو چیرتی ہوئے آگے بڑھ گئی، لیکن پھر کچھ سوچ کر الٹے قدموں باہر کی طرف مڑ گئی۔ اسے یہ سب ارون کو بتانا تھا۔ کامتے ہاتھوں سے ارون کا نمبر ملاتے وہ پارکنگ لاٹ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی، تبھی وہ کسی کے ساتھ ٹکرائی۔ وہ کوئی بوڑھی عورت تھی جس کے ٹکرانے سے موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹتا ہوا زمین پر جا گرا۔ معاف کرنا بی بی جی۔ وہ عورت اس سے عمر میں کئی سال بڑی تھی، لیکن اس کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی کیونکہ موبائل کی اسکرین چکنا چور ہو چکی تھی۔ ارے کوئی بات نہیں آنٹی، ٹوٹنے والی چیز تھی، ٹوٹ گئی۔ فون ان کے ہاتھ سے پکڑتی وہ گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ اسے اب جلد از جلد ارون تک پہنچنا تھا۔